السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے نورانی قاعدے کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے پچھلا سبق یاد کر لیا ہوگا اور آج آپ پڑھیں گے سبق نمبر 2 یعنی تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات کہتے ہیں ملے ملے حرفوں کو۔ پچھلے سبق میں آپ نے الگ الگ حرف یاد کیے تھے، لیکن تختی نمبر 2 میں آپ انہی الگ الگ حرف کو ملے ملے حرفوں میں پڑھیں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں الف اور لام، یہ دونوں حرف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، تو جب ان کو ملا کر کے لکھا جائے گا تو پھر اس کو کس طریقے سے آپ پہچانیں گے، اس کی پہچان کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پر آپ کو کچھ شکلیں یاد کرائی تھی۔ دیکھیے مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں، تو الف کی 2 شکل تھی، باقی 2 شکل تھی، یہ آپ نے پچھلے سبق میں اچھے سے یاد کر لی تھی۔ تو آج انہی شکلوں کے حساب سے آپ کو اگلا سبق یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ پہلا حرف لام ہے، اس کی شیپ اگر آپ لام والے باکس میں دیکھیں گے تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ اس کی یہ 2 شکلیں ہیں اور یہ والی شکل اس سے میچ کر رہی ہے، تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ یہ لام ہے، اس لیے آپ اس کو لام پڑھیں گے۔ اور پھر یہ والی شیپ الف والے باکس میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ الف کی یہ 2 شکلیں ہیں، انہی 2 شکلوں میں سے یہ والی شیپ اس سے میچ کر رہی ہے، تو اس لیے اس کو الف پڑھیں گے۔ تو کسی بھی حرف کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان شکلوں میں دھیان دینا ہوگا اور اس میں سے سمجھنا ہوگا۔ تو یہ دیکھیے لام الف جیم الف، یہاں پر یہ جیم اس والے باکس میں آپ کو نظر آئے گا، یہ اوپر والا جیم ہے اور اس کی یہ شکل ہے، تو یہ والی شکل اس سے میچ کر رہی ہے، تو اس لیے اس کو جیم پڑھیں گے۔ جیم الف، یہ 2 حرف ملے ملے ہوئے ہیں۔ اگلا حرف ہے لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم۔ یہ لام، اس میں دیکھیے آپ یہ لام ہے اور اس کی 2 شکل ہیں، تو یہ والا لام اس والی شکل سے میچ کر رہا ہے، تو اس کی یہ شیپ اس سے ملتی جلتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو لام پڑھیں گے اور نیچے والے کو جیم پڑھیں گے۔ لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با۔ حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیے، ورنہ آپ کو آگے چل کر کے پھر دقت آئے گی۔ جلدی بازی مت کیجیے، سکون سے پڑھیے، الگ الگ حرف کو صاف صاف پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف الف با کاف تا۔ دیکھیے یہ کاف ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو کاف کے اندر یہ نظر آئے گا، تو اس لیے اس کو کاف پڑھیں گے۔ با کاف تا تا کاف سا با، کھینچ کھینچ کر پڑھیے تاکہ آگے چل کر کے آپ حروف کو کھینچ کھینچ کر کے پڑھیں۔ تا سا نون یا با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا۔ اگر آپ کو کوئی بھی حرف سمجھ میں نہیں آتا تو پیچھے والے ان میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پر وہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس پر 2 نقطے لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے، تو آپ 2 نقطے والے حروف اس میں تلاش کیجئے۔ جیسے تا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی شکل میں دیکھیے
تو تا کے نیچے 3 شکلیں بنی ہوئی ہیں، تو ان میں سے یہ والی شکل اس سے میچ کر رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو تا پڑھیں گے، تا ہا۔ اگلا پیج، نون خا یا ہا، یہ نقطے اوپر والے کے ہیں اور 2 نقطے نیچے یا کے ہوتے ہیں۔ با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یہ نقطہ اوپر والے کا ہے اور یہ با کی شیپ ہے، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، 2 نقطے نیچے یا کے ہوتے ہیں اور 2 نقطے اوپر تا کے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو یا تا لام پڑھیں گے۔ سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، نون یا نون، جیم، حا، خا، ان تینوں حروف کی شکل ایک ہی جیسی ہے، بس نقطے کا فرق ہے، نقطہ اندر آئے گا تو جیم، بغیر نقطے والا ہوگا تو حا، اور اوپر نقطہ آئے گا تو خا۔ اب یہاں پر دیکھیے حا سا، یہ شیپ حا کی ہے، خا با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، صاد حا با، با خا تا، اوپر والا با ہے اور با کا نقطہ یہ نیچے لگا ہوا ہے اور یہ بیچ کی شیپ خا کی ہے، اوپر نقطہ لگا ہوا ہے، با خا تا، تا ہا ہا، دیکھو یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے، لیکن جب اس کے اوپر 2 نقطے آ گئے تو اب اس کو ہم تا پڑھیں گے، تا ہا ہا، با تا، یا ہا، تا ہا، یہ بھی ہا ہے، اگر آپ پیچھے شکلوں میں دیکھیں گے تو ہا کی شکل آپ کو ایسی بھی نظر آئے گی، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال، را، زا، جیم دال، خا ذال، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف ذال، فا را، میم زا۔ حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیے، جلدی بازی میں کسی بھی حرف کو غلط مت پڑھیے۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، اس کو سواد، زواد، توئے، زوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو صاد پڑھیں، جیسے میں نے پچھلے سبق میں آپ کو اس کے بارے میں صحیح سے سمجھایا تھا۔ سین لام، شین لام، صاد با، طا با،
ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ظا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ تو آج کے اس سبق میں آپ نے الف سے لے کر یہاں تک پڑھا 2 پیج۔ اب انہی حروف میں سے آپ کا یہاں پر امتحان ہو رہا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے امتحان۔ اب دیکھیے یہاں پر وہی سب حرف ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے تھے، الف یا الف کاف نون، اس کو زا مت پڑھیے، یہ نون ہے کیونکہ زا کسی سے آگے مل کر کے نہیں آتا۔ جیسے یہاں پر دیکھو یہ زا ہے، یہ آگے کسی سے نہیں مل رہا ہے، یعنی کاف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تو اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ نون ہے اور یہ زا ہے۔ نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا، یہ لام کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با حا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد
فا میم الف اوپر حمزہ، حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ بس آج یہیں تک، انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم پھر تختی نمبر 3 حرکات، اس کو کل سمجھایا جائے گا۔ قرآن کریم کو اچھی آواز میں صحیح ادائیگی اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے نورانی قاعدے کو صحیح سے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس قاعدے کو اچھی آواز میں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی، اور آپ قرآن کریم کو بہت اچھے انداز میں جیسے ایک قاری پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ بس امید کرتا ہوں کہ آپ روزانہ اسی طرح شوق کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ آپ ایک قاری صاحب کی طرف قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔